بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور آج ہم بات کریں گے .NET کے بارے میں اور پروگرامنگ کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ ہیں شہاب الدین صاحب. جی شہاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک, خیریت سے ہیں؟ تو شہاب بھائی ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, اپنا انٹروڈکشن دیں, اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں پروگرامنگ .NET اور فردر چیزوں کے بارے میں. میں .NET فل اسٹیک ڈیولپر ہوں اور میرا تقریباً 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں نے 2012 میں ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کیا تھا یوزنگ .NET فریم ورک. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے PHP پہ بھی تھوڑا سا کام کیا تھا, اور اس کے بعد میں شفٹ ہو گیا .NET فریم ورک پہ, جس میں میں نے ویب اپلیکیشنز بنائی, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز بنائی اور ویب APIs وغیرہ پہ کام کیا ہے. اور ساتھ میں نے آرڈینو کے تھرو انٹیگریشنز پہ بھی بیسیکلی ڈفرینٹ اسکرینس کو جو کنیکٹ کیا اپنے سافٹ ویئر سے, PLS سسٹم ٹائپ, کاؤنٹر ٹائپ چیزیں بنائی. اور کچھ میرے پروفیشنل پروجیکٹس سے جو میں نے ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا, ان میں میرے پاس SaaS پروڈکٹس تھے اور کچھ بڑی بڑی انٹرپرائز لیول اپلیکیشنس تھیں جن میں 20 to 30 کمپنیز, ایک ہی گروپ کی کمپنیز چل رہی ہوتی تھیں, لارج ڈیٹا بیسز وغیرہ تھیں. اور ریسنٹلی میں کام کر رہا ہوں جو ویب API پر اور .NET کور کو یوز کرتے ہوئے, اور فرنٹ اینڈ پہ میں اینگولر یوز کر رہا ہوں ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنے. صحیح زبردست. تو ٹوٹل آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے .NET کے ساتھ اسپیسیفکلی؟ میرا تقریباً 10 سال کا ہے. 10 سال کا, ماشاء اللہ, بڑا زبردست. تو شہاب بھائی ہمیں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو, جو ابھی بچے ہیں جنہوں نے ابھی پروگرامنگ کو اسٹڈی کرنا ہے یا جو کر رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیں یہ .NET کیا ہے, فریم ورک ہے, لینگویج ہے, یہ کیا بھلا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں آپ کو یا اوور دا یوٹیوب کافی کچھ سننے کو ملتا ہے ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویج. کوئی بھی لینگویج بری یا اچھی نہیں ہوتی, بیسیکلی اس لینگویج کی نیڈ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بنانے جا رہے ہیں آیا وہ سوٹیبل ہے اس کے لیے یا نہیں. جی, ڈیپینڈنگ آن دا پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی بیس کے اوپر. تو ایک تو یہ جو ہماری نئے جو گریجویٹس آ رہے ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں پائتھون پہ. پائتھون نو ڈاؤٹ بہت اچھی لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو AI بہت اچھی ہے. AI بیسیکلی ایک بڑی براڈر ٹرم ہے جو ہر بچہ کہتا ہے میں AI پڑھ رہا ہوں, میں نے AI میں کام کرنا ہے. AI کی اتنی ساری برانچیں ہیں کہ مجھے 10 سال انڈسٹری میں رہنے کے بعد بھی 8-10 سال مجھے نام نہیں آتے ہوں گے ساری چیزوں کے. تو اگر ہم اسپیسیفکلی .NET کی طرف آئیں, .NET بھی آپ کو AI کی فیسلٹیز دیتی ہے, مشین لرننگ کی فیسلٹیز دیتی ہے. لیکن ہے کیا, اس کو بڑا بیسک سے ایک سادھارن لفظوں میں ہمیں بتائیں. .NET فریم ورک بیسیکلی سیٹ آف لائبریریز ہے جو کہ مائکروسافٹ کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا تھا ڈیولپرز کے لیے, کہ تاکہ وہ اپنی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کو اسپیڈ اپ کر سکیں. اچھا, ان ہاؤس اپنے لیے انہوں نے بنایا, اپنے لیے بھی بنایا تھا کیونکہ ونڈوز بھی فریم جو XPI تھی وہ .NET میں ہی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بنایا تھا تاکہ جو ان کے ڈیولپرز ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ویژول بیسک یوز ہوتی تھی, اس سے پہلے فاکس پرو وغیرہ یوز ہوتی تھی. جی. تو انہوں نے یہ فریم ورک بنایا کہ بجائے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے آپ کوڈ دوبارہ لکھیں, تو اس کی لائبریریز بنا کر رکھ دیں جو ڈیولپر کو آسانی دیتی تھی اپنے کلائنٹس کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے. اس سے ہوا یہ کہ اب اسپیڈ اپ ہو گئی ڈیولپمنٹ, جو C# وغیرہ کو یا VB.NET کو. انیشلی یہ VB.NET کے ساتھ آیا تھا, جی, بعد میں C# آپ نے ویژول بیسک 6 پہ بھی کام کیا؟ میں نے ویژول بیسک 6 پہ بھی کام کیا ہوا ہے ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی واز ان کالج. اوکے, زبردست. اس پہ میں نے بھی کچھ کام کیا تھا, وہ بڑا GUI پہ ایزی تھا, ڈریگ اینڈ ڈراپ سے چیزیں اس کی زیادہ ایسا ہی ہے. انیشلی .NET فریم ورک جو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس میں VB.NET تھی. VB.NET کی فیسلٹی ایک تو یہ ہے کہ آپ انگلش ٹائپ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کچھ ایسے لکھ رہے ہیں, انڈینٹ ہوتا ہے آپ کا کوڈ, لیکن اس میں کوئی سیمی کولن, کوئی کوما, کچھ ایسا نہیں ہوتا. لاجک بلڈنگ بہت اسٹرانگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسا ہی لگے جیسے آپ انگلش لکھ رہے ہیں, ڈم لکھنا ہے, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. ایز کمپیئر ٹو VB.NET اگر ہم C# پہ آتے ہیں, دیٹ از ویری مچ سملر ٹو جاوا, اور بڑا کمپلیکس ہے. جی جی, تو وہ کمپلیکس ہے. نل کی کنڈیشن جاوا میں مار دیتی ہے. اس میں بھی بالکل اسی طرح سے چیزیں ہیں کہ آپ کو کافی ساری فیسلٹیز دیتی ہیں. اچھا, میں نے VB6 کے ساتھ بات کام نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا مزید چینجز آئیں. اوبویسلی بہت سال پہلے, 10 سال پہلے شاید اس پہ کام کیا تھا. صحیح. جی. ابھی VB میں یہ تھا کہ VB جو ہے وہ بیس نہیں تھی اس طرح سے. جب اس ٹائم ہم مجھے یاد آتا ہے کرسٹل رپورٹس پہ, ہم ابھی بھی ہوتا ہے کرسٹل رپورٹس, ابھی بھی کرسٹل رپورٹس پہ کام ہوتا ہے. اچھا. اور وہ آپ کو پتہ ہے SAP کی پروڈکٹ ہے بیسیکلی, تو وہ بڑی اسٹرانگ جی کمپلیکس رپورٹنگ کے لیے آپ کو بڑا کام آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ انٹرپرائز ایپلیکیشنز ڈیفینیٹلی اس میں کافی اس کی اپنی بنی ہوئی ماڈیولز ہیں, فنکشنلٹیز ہیں کہ پروگرامر کو وہ کوڈ لکھنا ہی نہیں پڑتا, وہ آپ اپنی رپورٹ ڈیزائن کرتے ہوئے وہاں سیٹ کر دیتے ہیں. سپوز آپ نے ایک کالم ہے
آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے, آپ نے اس کے اینڈ میں سم دکھانا ہے, تو بجائے آپ کوڈ کریں جسٹ آپ وہ لاسٹ ویریبل ڈکلیئر کر کے وہ اس کا سم کیلکولیٹ کر سکیں. ڈیولپر فرینڈلی لینگویج ہے کافی زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بچہ ہے جس نے ابھی ابتدا کرنی ہے ڈاٹ نیٹ سیکھنے سے, آل دو آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک ڈسکلیمر ایڈ کر دیا, پروگرامنگ لینگویجز کا بتا دیا, اس طرح مشین لرننگ ہو گئی, پائتھون, یہ بڑا مارکیٹ کے اندر ایک ہوا سا چل رہا ہے, تو بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. ایکچولی یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیریئر اسٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں مجھے سیلری پیکیج کیا ملے گا, اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں کون سی لینگویج ہے. میرے خیال سے یہ بڑا غلط ہے, ایسا نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہر لینگویج کے اپنے سائڈ ایفیکٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اس کے اپنے فیچرز ہیں اور بہت ساری چیزیں. بہرحال ہم ڈاٹ نیٹ میں ہی رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں باقی چیزوں کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا سمندر ہے, آپ کو پتہ ہے. تو ایک بچے نے ابھی ابتدا کرنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ کہاں سے فٹ پرنٹس کون سے ہونے چاہیے جہاں سے وہ اپنی ابتدائی زندگی ڈاٹ نیٹ کی اسپیسیفکلی میں وہ اسٹارٹ کرے؟ ڈاٹ نیٹ میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈاٹ نیٹ میں کافی ساری چیزوں کی آپ کو فیسلٹی ہے کہ آپ اس میں ویب اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں, موبائل اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. موبائل اپلیکیشنز اینڈرائڈ کے لیے یا پھر کراس پلیٹ فارم, یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اسے آئی او ایس پہ بھی چلا سکیں. زیمرین کی بات کر رہے ہیں؟ زیمرین بیسیکلی اب اس کی سپورٹ اینڈ ہو گئی ہے, تو اب MAUI آیا ہے جسے انہوں نے نام دیا ملٹی فارم اپلیکیشن یوزر انٹرفیس. وہ فلٹر کی طرح ہے؟ یس, فلٹر کی طرح ہے. آپ ایک کوڈ ہوگا تو وہ نیٹیو کوڈ میں کنورٹ کر دے گا اس کا جو کمپائلر ہے. اوکے, جب وہ کنورٹ کرتے ہیں واقعی وہ نیٹیو ہے یا ہائبرڈ ہے اس کے اندر ویب ویو وغیرہ لگا کے؟ نہیں, وہ نیٹیو ہے. اچھا, پیورلی نیٹیو ہے. نیٹیو ہے. اور کس حد تک ایکسیس ہے ہارڈ ویئر کی, میموری ہوگی؟ ایکچولی وہ فریم ورک بیسیکلی جو MAUI ہے وہ ان ڈیولپنگ کے پروسیس میں ہے. اس میں کافی سارے ویجٹس کہہ سکتے ہیں ہم انہیں, ویجٹس یا کمپوننٹس جو ہیں ٹیکسٹ باکس وغیرہ کافی سارے ڈیولپ کر لی ہیں, لیکن انہوں نے اس لیول تک ڈیولپ نہیں کیے کہ جس طرح سے فلٹر نے دیا ہے. اب تو آپ فلٹر پہ آپ پریشان ہی نہیں ہوتے کہ آپ کو ہر طرح کے ایون اینڈرائڈ سے ایڈوانس قسم کے ویجٹس بنا کے دے دیے. سیکیورٹی ایکچولی بہت بڑی ہو گئی ہے, تو وہ بھی اسی چیز میں کوشش میں لگے ہیں بنانے میں. دوسرا مائکروسافٹ نے پھر اپنا ایک ان کا اپنا کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہے, آپ کو پتہ ہوگا ایجر کے نام سے, تو وہ بھی کافی سارے سپورٹ دیتا ہے اپنے ڈیولپرز کو. ڈاٹ نیٹ کی اپلیکیشن کی جو ڈپلائمنٹ وغیرہ کمپیریٹیولی دوسرے فریم ورک کے زیادہ ایزی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح سے. پھر ساتھ اس کا اپنا ڈاٹ نیٹ فریم ورک, اگر آپ نے سب سے پہلے ایک بندے نے جو گریجویٹ ہوا ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کس ٹائپ کی پروگرامنگ کرنی ہے. نہیں, ہم اس میں نا ہم جو کوالیفیکیشن ہے اس کو مکس نہیں کرتے. لیٹس سے اگر ایک میٹرک کا بچہ کیوں نہیں, اوکے, I'm not talking about that from that perspective. مطلب ایک گریجویٹ ہے یا ایک پرسن ہے, اس نے کہا جی میں نے پروگرامنگ کرنی ہے, تو اسے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے ویب کرنی ہے یا ڈیسک ٹاپ پروگرامنگ کرنی ہے. ہاں, یہ بالکل اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, ویب میں یا موبائل میں جانا ہے, یا میں نے اسے تھرڈ پارٹی سے انٹیگریشن کرنی, جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا PCL ٹائپ بناتے ہیں ہم چیزیں, جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈسپلیز انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں ہماری اپلیکیشن کے ساتھ. تو اسے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سپوز اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کام جو یونیورسٹیز میں بڑھایا جاتا ہے, یہ کام بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے, وہ پوائنٹ آف سیل جو شاپس پہ چل رہا ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی پاکستان میں نے اب تک کوئی 20 کے قریب ڈفرینٹ POS ایکسپلور کیے ہیں, آل آف دیم ڈیولپڈ ان ڈاٹ نیٹ. ایسے ہی ہے. اور کیا یہ بات سچ ہے, یہ جو ATMs ہیں ہمارے بینکس کے اور ان کے جو اپلیکیشنز ہیں یہ ڈاٹ نیٹ میں بنے ہوئے ہیں سارے؟ انٹرسٹنگلی میرے ساتھ یہ 3 دفعہ ہوا ہے واقعہ کہ اس نے کہا میں ATM مشین آن, اب نہیں, لیٹسٹ مشین نہیں, ناؤ دیٹ مشین کاسٹ اراؤنڈ 3 ملین روپیز پاکستانی. جب میں نے آج سے 6-7 سال پہلے لاہور میں میرا کئی دفعہ ایکسپیرینس ہے, اس نے کہا ATM مشین بند ہے, میں آن کرنی ہے, ہم نے نا خرابی ہوئی تھی, تو اس میں باقاعدہ ونڈوز XP چلتی تھی. یہ تو میں نے دیکھا جب اس کو آن کرتے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میرے ایک جاننے والے تھے, وہ کام کرتے, انہوں نے کہا کہ جب جیسے ہی ونڈوز چلتی ہے, ونڈو آن ہوتی ہے, ہم نے اس کے اسٹارٹ اپ میں ATM کے سافٹ ویئر کی ایگزی ڈالی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ ونڈوز اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایگزی آ جاتی ہے آپ کے فرنٹ پہ. تو یہ بات سچ ہے, مطلب یہ جو ہم نے سن رکھی ہے کہ وہ اپلیکیشن جو ہے نا یہ ڈاٹ نیٹ کی, لیکن لیٹسٹ مشینز کا میں شیور نہیں ہوں کیونکہ ان میں کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں. پاکستان میں تو لیٹسٹ آتی بھی نہیں, کافی حد تک لگی ہوئی ہیں جو, لیکن اب اس میں ایک پرابلم انہیں یہ ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا
12 میں شاید 2012 میں ونڈوز ایکس پی کو آفیشیلی ایکسپائر کر دیا تھا. when Microsoft announced that Windows XP dead. At that time only community which was worried about the expiration of XP ATM manufacturers and اچھا میں بینکس کا نام نہیں لیتا, ویسے ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی. چھوٹی سی فنی بات میں بتاتا جاؤں, کئی بینکس ہیں بڑے اچھے نام ان کے ہیں, لیکن جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو بٹن اوپر ہوتا ہے اور اسکرین کا جو آپشن ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے. اتنا گیپ ہوتا ہے اسکرین کے اندر جو آپشنز آپ کو دکھائے جاتے ہیں, تو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مطلب میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہوں, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, یار بٹن جو اوپر دیا ہوا ہے انہوں نے اسکرین پہ وہ اتنا اوپر ہے, اور اسکرین میں جو اماؤنٹ ہے یا باقی چیزیں وہ اتنا ڈفرینس آتا ہے ان کے اندر. تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں. اس میں صرف یہی ایک بار میں ایڈ کرتا جاتا ہوں اس میں کہ بیسیکلی ونڈوز پہ جو آپ اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ رسپانسو نہیں ہوتے, وہ آپ کی اسکرین کا سائز نہیں سمجھتی. اگر آپ ایک چیز ڈیولپ کرتے ہیں 14 انچ اسکرین پہ بیٹھ کے, آپ جب اسے ڈسپلے کریں گے جا کے 21 انچ پہ, تو اس کی جو پوزیشننگ ہے وہ ساری آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ اس وجہ سے پرابلم آتا ہے کہ جب کوئی نئی اسکرین وغیرہ پہ وہ انسٹال ہوتا ہے تو وہ بٹنس کی پلیس, یہ اے ٹی ایم کے سائزز بدلتے رہتے ہیں, اسکرین سائز کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن بینک کے آئی تھنک ان کو یہ بہتر کرنا چاہیے. بہرحال ہم واپس آتے ہیں, ہمارے پاس باقی 20 منٹ رہ گئے. تو ہمیں یہ بتائیں, ابتدائی مراحل کی ہم نے بات کی, تھوڑا سا اپنا ٹریک چوز کرنا ہے کہ میں نے ڈیسک ٹاپ بنانی ہے, ویب بنانی ہے, جی وہ اس نے سلیکٹ کر لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اس کا؟ سپوز اس نے, ہم جیسے پی او ایس پہ آ رہے تھے کہ ہم ویب پہ آ جاتے ہیں, جی کہ موسٹلی ویب بھی لوگ کرتے ہیں. اب ویب پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے جس میں .NET فریم ورک جو ہے انسٹال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ یہ ہے کہ جب نئے فریم ورک, کوشش یہی کرنا چاہیے کہ آپ لیٹسٹ فریم ورک پہ یا اس سے ایک اسٹیپ جو پہلے آیا تھا ورژن اس پہ کام کر رہے ہوں, کیونکہ اس میں پھر آپ کو اس کی اپگریڈیشن وغیرہ میں پرابلم نہیں ہوتا. جی اسٹیبل وہ انسٹال کرنا ہے, جس کے لیے آپ کی کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن جو ہے زیادہ نہیں چاہیے, لیکن منیمم 8 GB ریم ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ ویژول اسٹوڈیو اچھا خاصا خود بھی آکوپائی کر لیتا ہے ریم جب چلتا ہے, پھر آپ کا آپریٹنگ سسٹم بھی آکوپائی کرتا ہے ریم جب چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ جب ویژول اسٹوڈیو ڈاؤن لوڈ کریں, مائیکروسافٹ کی سائٹ سے جائیں, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹوڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ انسٹالیشن کے لیے جو فائلز ڈاؤن لوڈ کرے گا وہ آپ پہلے پیکیج ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہ تقریباً 10-20 MB کا ہوگا. اس کے بعد وہ لائیو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس میں آپ نے احتیاط سب سے پہلے یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ملٹیپل آپشنز آ رہی ہوتی ہیں. اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان موبائل ڈیولپمنٹ, یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سلیکٹ اسپیسیفک موڈیولس. ٹھیک ہے, آپ انہیں ان سلیکٹ کر دیں, کیونکہ آپ جتنی چیزیں زیادہ کریں گے اتنے ہی اس نے ڈاؤن لوڈ کا جو پیکیج ہے وہ زیادہ ڈاؤن لوڈ اس نے کرنا ہے, کیونکہ ساری لائبریریز کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کے سسٹم میں ونڈوز میں بائی ڈیفالٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر آتا ہے جو اب ایج ہو گیا ہے. جی جی. وہ ایج آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ڈپلائمنٹ کے لیے جو آپ نے سسٹم پہ بنانی ہے وہ چلتی ہے انٹرنیٹ IIS پر, بیسکلی انٹرنیٹ انفارمیشن سرور. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جی اس پہ یہ ہے زیم پہ چلا سکتے ہیں, ساتھ میں زیم بھی چلا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ پورٹ کنفلکٹ آ جاتا ہے کیونکہ IIS بھی 80 پورٹ پہ چلتا ہے, کیونکہ وہ یوزر فرینڈلی ہے ذرا سا IIS ہے نا. لیکن ہم اس میں یوزلی جو ایپس ڈپلوائے کرتے ہیں وہ IIS پہ ہی کرتے ہیں, زیم پہ نہیں کرتے. اچھا, وہ سرور بھی ونڈوز کا ہی ہوتا ہے. جی ونڈوز کے سرور ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے IIS انسٹال, زیم پروڈکشن میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور مینلی جو زیم کی پاپولیرٹی کی ریزن ہے وہ PHP اس کی زیادہ ہے ایز کمپیئر .NET کا. یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں انسٹال کیا سرور اپنی مشین پہ, لیکن آپ نے ویب اپلیکیشن بنانے کے لیے نیو پروجیکٹ کرنا ہے, وہاں سے آپ نے اس کا ایک پروجیکٹ ٹیمپلیٹ آ رہا ہوتا ہے. اوکے. اس میں آپ کی ٹیمپلیٹ بنانے کا مقصد یہ .NET, یہ وہی جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ وہ اس پروسیس کو تیز کرنا چاہتے تھے ڈیولپمنٹ کو. تو جب آپ نے ٹیمپلیٹ سلیکٹ کیا تو اس نے پری ریکوزٹ سارے اس کے سیٹ کر دیے وہاں پہ. جب آپ نے چوز کیا تو اس نے سارے سیٹ اپ کر دیے. آپ آئے اور ود ان 10 منٹس جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن چھوٹی سی بنی, سپوز ایک پیج کی, آپ نے اس کے اوپر ڈیبگ کا بٹن دبایا تو وہ اسے ہم کہتے ہیں IIS ایکسپریس. جی. وہ آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کی کنفیگریشنز کرنی پڑتی ہیں کچھ, یا اس کی کوئی کنفیگریشن نہیں کرنا پڑتی ہے ایسے. لیکن اگر کوئی ہوم ایڈیشن ہے ونڈوز کا یا پروفیشنل ایڈیشن ہے جس میں IIS نہیں ہے تو آئی تھنک اس کی کوئی کنفیگریشن ہوتی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں IIS ونڈوز جیسے ہی آپ ڈیبگ کا بٹن دبائیں گے تو وہ ایکسپریس ایڈیشن جو ہے نا وہ ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ ہی اچھا وہ انسٹال ہو جائے گا, اسی کو ہوسٹ کر دیتا ہے. اوکے. یہ فیسلٹی وہ دیتا ہے کہ آپ کو انسٹال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. چلیں انسٹال ہو گیا, ہم نے
بیسک کوڈ لگا لیا ہے کہ ان پٹ وغیرہ. جی. اب نیکسٹ ہم لیٹ سے ڈیٹا بیس کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم کون سے ڈیٹا بیس کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ فریم ورک فیسلٹی دیتا ہے. آپ ایک ساتھ اوریکل کنیکٹ کر سکتے ہیں, مائی سیکول کر سکتے ہیں, سیکول سرور کنیکٹ کر سکتے ہیں, مونگو ڈی بی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ سارے جتنے بھی اویلیبل ہیں جو میجر ڈیٹا بیسز ہیں وہ سب ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نام, یہ وہ ہیں جو میں نے خود سے ان پہ انٹیگریٹ کنیکٹ کر کے کام کیا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو لائبریریز اوپر چینج کرنا پڑتی ہے. نیم اسپیس ہم بولتے ہیں ڈاٹ نیٹ میں اسے. جی. تو وہ آپ جو ہے ایس کیو ایل اگر کنیکٹ کر رہے ہیں تو ڈیٹا ایس کیو ایل کرنا پڑے گا. اگر اوریکل کر رہے ہیں جس طرح PHP میں ہم ڈرائیور چینج کرتے ہیں, بالکل یس, یہ سارٹ آف ڈرائیور ہی ہیں جو ہم چینج کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ مونگو ڈی بی کا ڈرائیور کرتے ہیں تو آپ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے یہ ODBC جو ہے ڈرائیور اس کی کنیکٹیوٹی دیتا ہے, اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ ڈیٹا بیس جو ODBC سپورٹ کرتی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن سے کنیکٹ ہو جائے گی. صحیح. اچھا, ماشاءاللہ 10 سال سے آپ کام کر رہے ہیں, اپنے PHP میں بھی کام کیا, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اوبویسلی آپ کو کافی نو ہاؤ ہے. آپ شفٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اکثر لوگ اپنا فرقہ بدل لیتے ہیں نا. اچھا, ہماری برادری کے ٹائم کے ساتھ نا. آپ کیوں نہیں شفٹ ہوئے, یا کنورٹ کیوں نہیں ہوئے, یا ریورٹ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وین آئی کیم ٹو لاہور ان 2013, تو میں جن دوست کے پاس آیا وہ میرے سینئر تھے, تو مجھے تقریباً 2 ماہ لگے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں بڑی جلدی ہوتی ہے جاب کے لیے, ان کے لیے بھی ہے یہ بات. جی. مجھے 2 ماہ لگے, مجھے کوئی جاب نہیں آئی. اوکے. اس بندے نے, وہ بندہ ایک کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی, وہاں پہ اب ماشاءاللہ وہ ڈپٹی مینیجر ہیں IT ڈپارٹمنٹ کے. ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ہے سافٹ ویئر انجینئر ہی تھے. انہوں نے کہا یار تمہیں 2 ماہ ہو گئے ہیں, تم انٹرویو دے رہے ہو, تمہیں کوئی رکھتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, انٹرویو بھی دیتا ہوں, مطلب میرے کنسیپٹ بھی ٹھیک ہیں ڈیٹا بیس وغیرہ کے, لیکن نہیں بنتی بات. ان کے ساتھ ایک اور دوست رہتا تھا, ان کا جو آسٹریلیا جانے کی ٹرائی میں تھا ان دنوں میں, لیکن وہ گیا نہیں. اس نے مجھے کہا یار تم اپنی CV مجھے دکھاؤ. CV دکھائی. CV میں نے اپنے ان سینئر کی کاپی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ CV میری 3 پیجز تھی. اب وہ 3 پیج CV دیکھنے کے بعد اس نے کہا بھائی تو نے اتنا کچھ لکھا ہے, تجھے آتا ہے؟ میں نے کہا آپ ٹیسٹ لے لیں, مجھے آتا ہے. ان بھائی نے پوچھنا شروع کیا, تو مجھے کچھ چیزیں آتی تھیں, نہیں مطلب چیزیں میری اپنی لکھی ہوئی تھیں, لیکن CV میں ٹیکنیکل جارگن اس لیول کے لکھے ہوئے تھے جو مجھے بھی پتہ نہیں تھے. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی جان, دوسرے دوست جو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ تمہیں ملی جاب نہیں, کیوں نہیں ابھی تک, انہوں نے کہا بیٹھو میرے پاس. انہوں نے کہا تم فیصلہ, تم نے PHP لکھی ہوئی ہے, اینڈرائڈ لکھی ہوئی ہے, ڈاٹ نیٹ لکھی ہوئی ہے, ویب اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے, ڈیسکٹاپ, پہلے تم فیصلہ کرو تم نے کرنا کیا ہے. میں نے کہا یار مجھے تو کسی میں بھی جاب مل جائے. کہتا نہیں ملے گی, 2 ماہ اور بھی لگے رہو گے, نہیں ملے گی. ڈاٹ نیٹ میں کرنا ہے یا PHP میں کرنا ہے؟ کیونکہ اینڈرائڈ سے وہ کہتے ہیں میں خود واقف نہیں ہوں. ڈاٹ نیٹ میں کرنا ہے یا PHP میں؟ کیونکہ دونوں دوستوں میں ایک PHP کا تھا, ایک ڈاٹ نیٹ کا. صحیح. میں نے کہا ڈاٹ نیٹ میں. اس نے کہا CV دکھاؤ. ورڈ کھولا, اس نے سارا کچھ اڑا دیا. CV میری بچی صرف 1.5 پیج کی. انٹروڈکشن بھی اس نے کم کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا اپلائی کرو. میں نے اپلائی کیا, میری جاب ہو گئی لاہور میں کمپنی میں ایز اے ٹرینی سافٹ ویئر انجینئر. تو جب میں کمپنی میں گیا, باس نے کہا جی یہ ہماری اپلیکیشن ہے, کیونکہ وہ باس دوست کے بھی باس تھے. تو انہوں نے کہا جناب یہ اپلیکیشن ہے, آپ نے یہ انٹرپرائز سیلز مینجمنٹ سسٹم ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو یہ ایک اسٹور پروسیجر ہے, اس میں یہ کیوری فکس کر کے آؤ. میں نے زندگی میں اسٹور پروسیجر پہ اپنی طرف سے بہت بڑا کام کیا تھا کہ 100-200 لائنوں والا کیا تھا. سر نے مجھے اسٹور پروسیجر جس میں تقریباً 2700 لائنز لکھی ہوئی تھی. کیا بات ہے. تو اسٹور پروسیجر کے اندر اسٹور پروسیجر کال ہو رہے تھے. اوکے. تو وہاں پہ چلے گئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ جرنی شروع ہوگی. تو پھر میں, اب آپ نے بات کی چھوڑا کیوں نہیں, چھوڑا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے یہ لگا, مجھے یہ دیکھنے میں یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے, ایپ اپلیکیشن ایزیلی ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی اگر کوئی نئی اپ گریڈ آتی ہے. مائکروسافٹ کی سکسیس کی ایک وجہ یہ بھی آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ یہ ڈاؤن گریڈ سپورٹ دیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پچھلا ورژن بالکل ہی فارغ ہو گیا, آپ کا کیا ہوا سارا ضائع ہو گیا, وہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اس چیز نے مجھے انٹیکٹ رکھا ہے اس کے ساتھ. اور پھر اس کا سپورٹ کا جو لیول ہے وہ کس حد تک ہے ایک ڈیولپر کو؟ مائکروسافٹ PHP کی تو کمیونٹی بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو PHP جو آرگنائزیشن ہے جو PHP, وہاں تو میرا نہیں خیال کوئی لائف سپورٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ چیزیں بڑی سمپل سی اویلیبل ہیں اور ریسورسز بھی بہت اویلیبل ہیں. مائکروسافٹ کا کیا سین ہے, کمیونٹی ایکسیس کس طرح کی ہے, سپورٹ کس طرح کی ہے؟ مائکروسافٹ کا ایسا ہے کہ مائکروسافٹ کی ہمیں ڈیولپرس کو ڈائریکٹ کوئی اتنی سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک تو یہ کہ شاید میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں رہا کوئی اتنی بڑی ایسے کوئی ٹیکنیکل پرابلم میں اسٹک ہونے کا کہ جو
اس کے سسٹمیٹک پرابلم ہو, فریم ورک کا کوئی پرابلم ہو جو ریزالو نہ ہو رہا ہو. جی. دوسرا یہ کہ ان کی MSDN سائٹ ہے, وہاں پہ Microsoft.NET کی کمیونٹی ہے پوری, وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ہیلپ مل جاتی ہے. آپ کویسچن پوسٹ کر سکتے ہیں, پہلے سے لوگوں نے کویسچن پوسٹ کیے ہوتے ہیں. فورمز ہیں بنے ہوئے. ان میں 4 میجر فورمز ہیں جو ہر ایک .NET ڈیولپر کو پتہ ہوتے ہیں. کوڈ پروجیکٹ, C# کارنر, اس کے بعد MSDN سائٹ, اور ایک ASP.NET فورم ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, مجھے کسی نے کہا کہ مائیکروسافٹ آپ کو ایک ٹیکنیکل ڈیولپر بھی اسائن کرتے ہیں, آئی تھنک کچھ انٹرپرائز لیول کے پروجیکٹس میں, جب آپ ان کا ایزیور سروس لیتے ہیں تو وہ آپ کے ڈیولپر کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, کیا واقعی ہے؟ جی بالکل ایسا, یہ میں نے سپورٹ لی بھی ہے. وہ کوڈ لیول تک ہیلپ کرتے ہیں؟ کوڈ لیول وہ اس طرح سے سپورٹ تھی کہ ہمیں بیسیکلی کمپنی نے مجھے کہا کہ ہم نے فزیکل سرور ختم کرنے ہیں کینیڈا میں, ہم نے کلاؤڈ پہ مائیگریٹ کرنا ہے. صحیح. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کلاؤڈ میں ایز اے انفراسٹرکچر, انٹرنیٹ جو ہے ایز اے انفراسٹرکچر جانا چاہیے یا پلیٹ فارم ایز اے سروس جانا چاہیے, کون سا یوز کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر ایز اے سروس, تو انفراسٹرکچر ایز اے سروس آپ کو پتہ ہے مہنگا ہے, اچھا کاسٹلی کام. پلیٹ فارم ایز اے سروس سستا ہے. اب ہم نے کہا پلیٹ فارم ایز اے سروس جانا چاہیے. اب پرابلم ہمیں یہ بنا کہ ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی تھی جو ڈیٹا ایکسپورٹ کی آپشن بھی دیتی تھی کہ آپ اپنا ڈیٹا ایکسل میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اپلیکیشن انسٹال ہوگی, سب ہوگی, اس نے یوزر سلیکٹ کی, ایکسپورٹ کا بٹن دبایا, اس پہ مائیکروسافٹ ڈیٹا بیس ایکسیس انجن انسٹال ہونا ضروری ہوتا ہے آپ کے سرور پہ, تب آپ ایکسل میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی وہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے, آپ کی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو انہوں نے طریقے بتائے 2-3, کسٹمائز ہم سے نہیں چلا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو انفراسٹرکچر ایز اے سروس کی طرف جانا پڑے گا, یا آپ کو اپنی ٹیکنیک بدلنا پڑے گی جو اپنے کوڈ میں پہلے لگائی ہے. تو اس طرح سے آپ کو وہ سپورٹ دیتے ہیں, اور دیکھا جائے تو وہ آپ کو چارج کر رہے ہوتے ہیں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ. جی ان کا کافی فائدہ. اگر کوئی سویئر بگ آ جاتا ہے کیا اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو؟ یہ لاجک نہیں بلڈ ہو پا رہا, سمجھ نہیں آ رہی پروگرام. اصل میں کمپلیکس لاجک اس طرح سے ایپلیکیشن شاید میرا نہیں پڑا ہوگا واسطہ اس طرح کی ایپلیکیشن سے کہ جس میں بہت زیادہ کمپلیکس, کیونکہ میں نے یہ دیکھا .NET فریم ورک میں ہم لوگ زیادہ تر انٹرپرائز لیول پہ ڈیٹا بیس اورینٹیڈ ایپلیکیشن زیادہ بناتے ہیں. بالکل ڈیٹا بیس اورینٹیڈ ایپلیکیشن, ان کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. اس سینیریو کو کیٹر کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے مائیکروسافٹ نے ہر طرح کی آپ کو فیسلٹی دی ہوئی ہے. ORM ہے اس کا, ORM ہے جسے ہم اینٹیٹی فریم ورک کہتے ہیں. آپ نے ORM یوز نہیں کرنا تو ORM کے نیچے جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ADO.NET. ٹھیک ہے, ADO.NET کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایکٹیو ڈیٹا اسے کہتے تھے, ایکٹیو ڈیٹا آبجیکٹ بیسیکلی. اچھا اس میں ڈیسکٹاپ ایپلیکیشن اور ویب دونوں بنتے ہیں, ایسے ہی ہے؟ موبائل ایپلیکیشن بھی نہیں ویب کی بات کر. ہاں جی, ویب موبائل ڈیسکٹاپ دونوں. جی ایون ونڈوز سروسز آپ بنا سکتے ہیں. اچھا لیکن فی الحال جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر لیٹ سے کہ میں نے ایک ایپلیکیشن بنایا, پوائنٹ آف سیل بنا, ٹھیک ہے, یہ اسکول مینجمنٹ سسٹم بنا لیا, اب 2 مہینے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو موبائل میں بنانا ہے, جی, تو کیا میں اس کو کنورٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں. اچھا اس کا کوڈ لیول ہی ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا UI نہیں کنورٹ کر سکتے. اچھا لاجک اپنی C# میں لکھی ہے وہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. مطلب کنورٹ کیسے ہوگی, اس کے لیے علیحدہ کوڈ کرنا پڑے گا یا اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 لیئر آرکیٹیکچر یوز کرتے ہیں, MVC یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی جو اس میں اپروچ یوز کی. آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں نا اس میں سب سے بہترین اپروچ کیا ہے؟ اس میں سب سے بہترین اپروچ جب ہم نے شروع کیا تو گائیڈ یہ کیا تھا کہ آپ 3 لیئر آرکیٹیکچر بنائیں. اس میں یہ کہ آپ نے پریزنٹیشن لیئر الگ رکھیں, بزنس لیئر الگ رکھیں, اور ڈیٹا ایکسیس لیئر الگ رکھیں. تو اس میں فیسلٹی پھر یہ ملتی ہے کہ اگر آپ نے کل آ کے فرنٹ اینڈ چینج کرنا ہے, موبائل پہ لے کر جانا ہے یا ویب پر لے کے جانا ہے, تو آپ کی جو بزنس لاجک لکھی ہوئی ہے, ڈیٹا بیس ایکسیس کی لاجک لکھی ہوئی ہے, ڈیٹا ایکسیس کی, وہ خراب نہیں ہوگی, وہ آپ کو ری رائٹ نہیں کرنا پڑے گی, صرف UI سے انٹیگریشن کرنا پڑے گی. لیکن کیا اس میں کوئی ایسی اپروچ ہے جس میں ہم کنورٹ کرنا چاہیں تو UI کو ویب میں بھی کر لیں, ڈیسک ٹاپ پہ بھی کر لیں, موبائل پہ بھی کر لیں؟ کوئی رسپانسو ڈیزائن اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں, اس میں ایسا نہیں ہے ابھی. جیسے فلٹر میں ہے ہم اس میں اس میں نہیں ہے ابھی. اچھا اس میں ابھی ایسا آپشن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ویب ایپلیکیشن جو آپ نے بنائی ہوئی تھی اسے آپ نے ڈیسک ٹاپ میں کنورٹ کرنا ہے, تو آپ اسے لوکل ہوسٹ پر چلا دیں تو وہ آپ کی ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن لوکل ہوسٹ پہ چل رہی ہے اس کمپیوٹر. اچھا اندازاً ایک شخص کو جو کہ ایوریج انگلش اسپیکنگ ہے, ایوریج کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہے, میں ایجوکیشن کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے میٹرک کا بچہ ہوتا ہے کمپیوٹر بڑا اچھا چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے خیال سے ایک لرننگ ٹو سیلری پیکج کتنا ایک ٹائم درکار ہوگا اس کے اندر منیمم
اگر میں ڈائریکٹلی بتاؤں کہ سپوز اگر ایک بندہ جسے بالکل بھی کمپیوٹر نہیں پتہ اور ایک ہے جسے پتہ ہے بیسک آتا ہے پروگرامنگ آتی ہے CSS ہلکا پھلکا اس کو اب ہے آئیڈیا ہے تو بس اسے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سیکھنا ہے جی. اور اوپس بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ؟ یہ ہمارے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بیسیکلی ایک پروگرامنگ کا پیراڈائم ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشنز یا اپنے پروگرامز بناتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جو ہماری پروگرامنگ ہے یہ کافی زیادہ ایوالو ہوئی ہے. پہلے فنکشن بیس تھی, پھر موڈیول بیس ہو گئی, اب یہ آبجیکٹ اورینٹڈ بیس ہو گئی. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کمپوننٹس کی, کلاسز کی ری یوزیبلٹی میں. تو اس میں آپ کا کوڈ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا, آپ کو بار بار وہی سیم کوڈ نہیں لکھنا پڑتا. اگر آپ نے ایک کلاس اسٹوڈنٹ کے بنا لی تو وہ سیم آبجیکٹ بنتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے. آپ انہیریٹنس آ جاتی ہے بیچ میں, کافی ساری چیزیں. اسٹوڈنٹ کو صرف اوپ سیکھنی ہے اور اسے ڈیٹا بیس سیکھنی ہے. صحیح. اچھا, آپ ظاہر سی بات ہے 10 سال بعد بھی آپ لرننگ کرتے ہوں گے اوبویسلی, فورمز, پریکٹسز ڈفرنٹ قسم. آپ کیا جو ہمارے سننے والوں کو آپ سجیسٹ کریں گے کہ لرننگ کے کیا کیا ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں؟ مطلب میں اگر پرسنلی بات کروں, میں تو ایکسپلور بہت زیادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نئی ویب سائٹس ہیں, PC.com میگزین ہے, اس کو بھی دیکھتا ہوں. کافی زیادہ IT کے فورمز ہیں, ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. فیس بک, گوگل کے بہت زیادہ گروپس ہیں جن کو جوائن کیا ہوا ہے, کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. اسی طرح سے پریکٹس بھی کرتے ہیں, کوڈ بھی اپنے پاس سیو کر کے رکھتے ہیں. تو آپ کا کیا انداز ہے نئی چیزوں کو سیکھنے کا, یا ڈیلی کتنا آپ ٹائم دیتے ہیں, یا کیا آپ سجیسٹ کریں گے کیسے ڈیلی جو ایک ریگولر ڈیولپر ہے اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں, آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جو ریگولر ڈیولپر ہے اس سے اتنا ٹائم نہیں ملتا ڈیلی. وہ سیکھتا ہی نہیں ہے. نہیں, مطلب نئی چیز سیکھنے کا اسے اتنا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اس پاکستان جو ہے ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہے وہاں پہ بیسیکلی ڈیولپرز اوور برڈن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی کمپنیز نو ڈاؤٹ آپ کو دیتی ہیں ٹائم, ٹیم ورک ہوتا ہے, تو ٹیم ورک ہوتا ہے, آپ کو چل جاتا ہے. لیکن مطلب وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں بھی 10 ہوں گی بڑی کمپنیز جو یہ ساری فیسلٹیز, لیکن لاہور شہر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 200-300 کے قریب سافٹ ویئر کمپنیز تو ہوں گی. سرفیس پہ نہیں, لیکن وہ ڈیپ ویب میں, ہاں جی, یہ کیسے ڈیپ ویب کیسے, یہ سائلنٹ آفیسز ہوتے ہیں, تو ہمیں اندازہ نہیں ہے. محتاط اندازے کے مطابق 200-300 کمپنیز لاہور میں کم سے کم بالکل. تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا, ٹاسک ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پھر یہی کہ آپ کو اگر ٹریک پہ رہنا ہے, مارکیٹ میں رہنا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. اوکے. تو آپ کو سیکھنی ہے. میں مطلب کرنٹلی فرنٹ اینڈ اینگولر میں ڈیولپ کرتا ہوں. جب میں کالج یونیورسٹی میں تھا تو اینگولر فریم ورک ہی نہیں آیا تھا, یا ہو سکتا ہے تب 2010-12 میں سوچ بھی نہ آئی انہیں یہ فریم ورک انٹروڈیوس کروانے کی. بالکل. تو اب یہ فریم ورک آ گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نئی چیزوں کے لیے مائکروسافٹ کا چینل 9 کے نام سے ہے. کس نام سے؟ چینل 9 مائکروسافٹ, یہ مائکروسافٹ کا. تو وہاں پہ ان کے یہ جتنے بھی نئی ان کی ریلیزز آتی ہیں, نئے فریم ورکس آتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ ان کے آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں, آپ کو ہیلپ ملتی ہے, لائیو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس نئی چیز سے. پروڈکٹ جو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرے, سپوز ایک نئی ٹائپ انٹروڈیوس, لنک جس طرح سے LINQ ہم اسے کہتے ہیں .NET میں, لینگویج انٹیگریٹڈ کیوری. اچھا. لینگویج انٹیگریٹڈ کیوری آپ کو کیا فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ .NET فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے SQL سرور کی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. اوکے. آپ کو C# آتی ہے, جی کیوری کی آپ کو C# آتی ہے تو آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. مطلب آپ کو SQL سرور سیکھنے کی ضرورت, SQL سرور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ پروگرامنگ ہر انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ کہوں گا, کافی سارے لوگوں کو ملا ہے, کچھ لوگ پروگرامنگ مٹیریل ہوتے ہیں, کچھ لوگ پروگرامنگ مٹیریل نہیں ہوتے. اوکے. کیا ہنٹ ہے اس کی, ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کسی کو؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ لوگ جو میتھ میں اچھے ہوتے ہیں, وہ اچھے پرابلم سالورز ہوتے ہیں. اوکے. انہیں پڑھائی بھی جاتی ہے اگر یونیورسٹی لیول پہ بات کی جائے. اگر ویسے بھی آپ نہیں بندے نے FA کیا, انٹر کیا ہوا ہے یا بیچلرس کیا ہوا ہے سمپل, لیکن وہ انالیٹیکل مائنڈ ہے تھوڑا, تو وہ پروگرامنگ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو 2 طرح کے پروگرامرز مل جائیں گے. ٹھیک, 3 طرح کے. ایک ایوریج, ایک بلو ایوریج,
اور ایک ایڈوانس لیول کے. صحیح. ایڈوانس لیول کا پروگرامنگ سپوز آپ ایڈوانس لیول کے پروگرامر ہیں تو آپ ایک جی وہ لبرل ہوتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں لبرل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پرابلم کو 6 طرح سے سالو کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے جس پرابلم کو میں ایوریج پروگرامر سالو کرنا چاہوں میں اسے 6 لائن میں کروں, وہ ہو سکتا ہے اسے 3 لائن کے کوڈ میں کر لیں. ٹھیک ہے, جو بلو ایوریج ہے ہو سکتا ہے وہ اسے 10-12 لائن پہ لے جائے. تو اس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے پروگرامنگ میں, آپ خود بھی اس انڈسٹری سے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کل کو اگر اس میں فکس کرنا پڑا, ایڈوانس کرنا پڑا, تو اسے اس طرح سے بنائیں کہ کل کو اسکیلیبل ہو, ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. تو اس طرح سے اگر اس میں یہ کچھ, اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ہیکٹک ہوتا ہے کام. ہیکٹک اس طرح سے کہ آپ کام آپ نے صحیح لکھا ہے اپنی طرف سے, لیکن مشین آپ کو صحیح رسپانس ہی نہیں دے رہی. پھر غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے, مشین کی اس طرح سے غلطی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے اندر بھی سرور لیس کا کانسیپٹ آ چکا ہے کہ نہیں؟ ہاں, سرور لیس کا کانسیپٹ ہے. اس میں جو ہے ایئر فنکشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم. ایئر فنکشن ہی شاید, تو یہ امیزون فنکشن, ان دونوں بھی بھول گیا. تو آپ ان پہ اپنی اپلیکیشن ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اوکے, آئی تھنک امیزون لیمڈا تھا اس کے وہ شاید لیمڈا ہے جی, اس طرح کا. جی, آپ نے ابھی اس پہ کام نہیں کیا؟ نہیں, میں نے خود سے ڈپلوائے نہیں کیا, لیکن میں نے اسے اسٹڈی کی ہے. تو یہ بیسکلی چھوٹی اپلیکیشنز بنانے کے لیے, یا اپنی اپلیکیشن کو ملٹیپل موڈیولز میں, چھوٹے موڈیول میں کنورٹ کر دیں اور وہ آپ ان سرورز پہ ڈپلوائے کر دیں. سپوز لاہور کے یا پاکستان کے اپنے پوسٹ کوڈ بنا لیے ہیں, تو وہ آپ بجائے کہ آپ اپنے سرور پہ چلائیں, آپ اپنی اپلیکیشن سیپریٹ چلا لیں اور اسے ایئر فنکشن پہ ایک اور پہ جو ہے نا ڈپلوائے کر دیں. تو وہ کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے چلے گا, اس کے بعد اس کی یوٹیلائزیشن بند ہو جائے گی. تو آپ کی کاسٹ کٹنگ میں بہت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جو ڈیولپر کمیونٹی ہے, جی, کیا اس کی اویئرنیس ہے یہاں پہ کہ نہیں ہے؟ ابھی کس طرح سے ڈیولپر مطلب لرننگ جی آئی ٹی کے اندر پاکستان میں جو ایک ویو آئی ہے اور مزید آ رہی ہے اور کافی اور نوجوان آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پروگرامنگ کو فروخت کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, یا نارمل ہے, ایوریج ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال سے جو ہماری مارکیٹ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ, ان میں کچھ لوگ تو اچھے ہیں, مطلب انہیں خود اتنا نالج ہے. جو اچھے ان کا نام بتا دے تاکہ سننے والے تھوڑا سا ان کو فالو کر لیں. میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں. ہاں, یوٹیوب کا نام بتا دیں. یوٹیوب پہ مطلب ایک انڈین کورس ہے. اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں 1-2 لڑکے ہیں, ایگزیکٹلی نیم تو مجھے نہیں یاد, اوور دی یوٹیوب میں انہوں نے چینل سبسکرائب کیا پاکستانی. عبداللہ چینل کا نام اگر یاد ہو آپ کو, عبداللہ سم تھنگ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ سم تھنگ یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مینشن کر دیجیے گا. چلیں ہم مینشن کر دیں گے. عبداللہ وہ اچھا ہے, مطلب چلیں کوئی چینل جو آپ فالو کرتے ہو دیکھنے کے لیے, اسٹڈی کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے سننے والے بھی اس مٹیریل. ایک تو چینل 9 ہے, چینل 9 جو مائیکروسافٹ کا ہے. جی بالکل. اچھا, وہ ان کا آفیشیل ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریکارڈڈ ویڈیوز آپ کو 4-4 گھنٹے کی, 2-2 گھنٹے کی بھی مل جائیں گی. اس کو فالو کرنے کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ بتا دیتے ہیں چیز کو. ٹھیک ہے, آپ پارشلی آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ون اینڈ سے دوسرے اینڈ تک آپ کو لے جاتے ہیں, آپ کو پورا بتا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا کوڈ ود ہیری ہے انڈین, وہ مطلب بڑی مطلب آپ کو اوپنلی آپ کے اپنے نیٹیو جو ہے طریقے سے اردو ہندی مکس میں جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا فورم C# کارنر جو ہے بیسٹ ہے, آپ کو پکچر ساری سپورٹ ملتی ہے, آپ کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے بتایا ہوتا ہے, اور آسان انگلش میں لکھا ہوتا ہے, وہ کوئی مشکل انگلش نہیں ہے. اوکے, آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر .NET کے ڈیولپرز کے پروجیکٹ بہت کم ہیں؟ مطلب اگر ہم ہائرنگ کی بات کریں تو, یا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہوگی, لیکن میں نے rosie.pk اوپن کر کے دیکھ لیں یا باقی چیزیں دیکھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں 5-6 یا 10 سال میں کیا مائیکروسافٹ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے؟ جی, مائیکروسافٹ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہا ہے. مائیکروسافٹ کا بھی جو .NET فریم ورک چل رہا ہے وہ 4.8.1 چل رہا ہے لیٹسٹ, اسٹیبل ہے وہ 4.8 ہے. اگر ہم آ جاتے ہیں .NET کور پہ, .NET کور بیسکلی انہوں نے ڈیولپ کی ہے کراس پلیٹ فارم. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مائیکروسافٹ اپلیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے, آپ لائنکس پہ اور میک او ایس پہ بیٹھ کے بھی اپنی اپلیکیشن ڈیولپ. اور یہ اوپن سورس ہے؟ یہ اب اوپن سورس ہے مائیکروسافٹ. اچھا, اور یہ جو .NET کی آپ بات کرتے ہیں وہ انکرپٹڈ ہے یا وہ بھی اوپن سورس؟ .NET فریم ورک وہ بیسکلی ونڈوز اسپیسیفک ہے. جی, لیکن انہوں نے جو .NET کور نکالا ہے وہ اوپن سورس ہے.
اچھا وہ ٹوٹلی اوپن سورس ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کی .NET فریم ورک میں جو سپورٹ تھی نا وہ اس میں نہیں ہے. وہ شاید اس وجہ سے کیونکہ وہ ونڈو فریم ورک پہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ چلتا تھا, اس وجہ سے شاید اس میں وہ سپورٹ نہیں ہے. صحیح سے. اور وہ جو اوپن سورس ہے اس کی ڈپلائمنٹ کے لیے جو انوائرمنٹ ہمیں ضرورت ہے وہی جو IES اس میں پھر اس نے وہی دیا, IES دے دیا, سیلف ہوسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک کیسٹرل سرور ہے, اچھا اس پہ بھی وہ ڈپلوائے ہو جاتا ہے. صحیح. اگر ہم اسپیڈ کی بات کریں کمپیریزن کر کے پائتھن, روبی, PHP, جاوا اسکرپٹ, Node.js سرور کے ساتھ یا پھر Microsoft.NET, آپ کا کیا خیال ہے پرفارمنس میں, آپ کیا رینکنگ دیں گے سب کو؟ اسٹڈی پرسپیکٹیو سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ آرٹیکلز, بڑی بڑی اپلیکیشن, بڑی بڑی کمپنیز کے جو ریویوز لکھے ہوئے ہیں کہ .NET کور, مائکروسافٹ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ .NET کور جو ہے وہ Node.js سے زیادہ فاسٹ ہے. اچھا جی. .NET کور Node.js سے 5 times مائکروسافٹ آفیشیل سائٹ پہ کلیم کرتا ہے. اور اس کے پروف سیمپلز بھی آپ کو مل جائیں گے. مطلب وہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے میتھمیٹیکل پرابلم چلا کے یا ڈیٹا بیس ایکسیس چلا کے. کیا اس میں بھی ساکٹ کمیونیکیشن ہے؟ جی بالکل ساکٹ کمیونیکیشن. ہم ایک چیٹ ایپلیٹ بنا سکتے ہیں. بالکل. اور IO آپریشن مائکروسافٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے .NET کور کے IO آپریشن Node.js سے زیادہ فاسٹ ہیں. کیا بات ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں, جو ہم PHP میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ وینڈرز جس طرح نوڈ ماڈیولز ہیں PHP میں ہمیں مل جاتے ہیں کمپوزر کے تھرو. جی. ڈفرینٹ قسم کی لائبریریز اوپن سورس, کیا اس میں بھی اس طرح سے لائبریریز ملتی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس اپنا ویل اسٹوڈیو کے اندر ہی ایک پیکج مینیجر ہوتا ہے جسے ہم نیوگٹ پیکج مینیجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہاں NUGET. یس. اوکے. تو وہاں پہ آپ اپنا پیکج کا نام لکھیں گے اور آپ کو وہاں سے وہ پیکج مل جائے گا. صحیح سے. آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ .NET نے ایک ریپوزیٹری بنا دی ہے جہاں سے سبھی لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے. اچھا ابھی ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا پائتھون میں کہ ایک امیج ہے اس کا ہم نے پائتھون کے تھرو امیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں سکسیزفل تو ہو گئے لیکن ڈپلائمنٹ میں ہمیں بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کیا اس کے اندر .NET کے اندر بھی AI کے بھی کچھ لائبریریز وغیرہ اویلیبل ہیں جو کہ ہم یوز کر سکیں؟ اس میں امیج پروسیسنگ کے لیے جن پہ کام کیا میں نے خود, وہ اوپن سی وی پہ کام کیا. میں نے ایک اپلیکیشن بنائی تھی بیسیکلی کروم بیس. کرومیم جو ہے دیتا ہے گوگل ہمیں, وہ ونڈوز میں آپ چلا سکتے ہیں. C# فرنٹ اینڈ وہ انجن ہے بیسیکلی. انجن ہے کرومیم. وہ براؤزر بنانا تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی سسٹم ڈیولپ کرنا تھا کوئز لینے کے لیے کہ جو اس کے انوائرمنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کرے اور اس کے جو یوزر کا اگر فرنٹ ہے کمپیوٹر کے سامنے ہے یا نہیں, لیپ ٹاپ کے سامنے کیمرہ کے ایک یوزر ہے یا 2 یوزر ہے, تو یہ ڈیٹیکٹ اس پہ کام کیا تھا. اس کے لیے میں نے اوپن سی وی یوز کی تھی. سب سے پہلے تو میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ آیا جو یوزر آ رہا ہے ایگزام اوپن کرنے یہ وہ یوزر ہے یا نہیں. اس کے لیے مجھے جو ضرورت پڑی تھی وہ پائتھون کی پڑی تھی امیج ریکگنیشن کے لیے. وہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے ہمارے کلیگ تھے, انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. تو میں ان کے پائتھون کے سرور کو سینڈ کر دیتا تھا امیج, تو وہ مجھے ٹرو اور فالس ریٹرن کر دیتے تھے کہ آیا یہ ویلڈ یوزر ہے یا نہیں ہے. اور باقی جو سسٹم پہ چیک کرنا تھا ایک یوزر ہے یا 2 یوزر ہے, ہم نے وہ فیس ڈیٹیکشن کر کے وہ میں نے اوپن سی وی کے تھرو کیا تھا. صحیح. اچھا انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اگین ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بہت زیادہ آتی نظر آتی ہیں. پھر PHP کا کام بہت آتا ہے, پھر اینڈ میں جا کر کے شاید .NET کا, ویسے بہت ہی کم ہے. ایون اسی طرح سے اگر ہم لوکل مارکیٹ میں دیکھیں تو جابز بہت کم ہیں. تو اگر ایک بندہ ہے جس نے ابھی پریکٹس کی, سیکھ لیا, کافی حد تک چیزیں آ گئی, اس کو کریڈ بنانا آ گیا, سمپل ڈاٹا ایڈ کرنا, ریلیشنز بنا لیے اس نے, تو اب آپ کے خیال سے اس کو کہاں جانا چاہیے؟ انٹرنشپ کہیں ڈھونڈنی چاہیے یا جاب اپلائی کرے یا کہاں سے وہ ابتدا کرے؟ میں آپ کو اپنی انڈسٹری کی ہارش ریئلٹی یہ بتاؤں کہ ہماری انڈسٹری میں انٹرنشپ نہیں ملتی. .NET میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے انٹرنس کا. ایون لوگ, میں نے خود کہا تھا کہ مجھے فری رکھ لو, نہیں رکھتے. مجھے جواب آرمی والا رول ہے. جی مجھے جواب دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس اپنی مشین ہے, میں اپنا لاؤں گا, مشین رکھوں گا کہاں. انہوں نے کہا آپ ٹیبل چاہیے ہوگی, چیئر چاہیے ہوگی, آفس اسپیس میں ایک بندہ انکریز ہو جائے گا. ہمیں معلوم پہ تھا یہ سافٹ ویئر کمپنی اب شاید ہے یا نہیں, تو تب بات 2013 کی بات ہے, تو اس میں نہیں ملتی. ٹھیک. وہ کتنے دن آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہی نہیں تھا, انہوں نے انٹرنشپ نہیں. انہوں نے کہا نہیں اس طرح سے. مجھے اپنے سینئر کو کہا تھا, کون سینئر کا مجھے جواب تھا کہ میرے باس نے مجھے یہ جواب دیا. اور دوسرا یہ تھا
کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے کہاں سے ابتدا کریں. ڈاٹ نیٹ کا پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں چھوٹی اپلیکیشنز لوگ نہیں بناتے, بنتی انٹرپرائز ہے, بنتی انٹرپرائز ہے. اب انٹرپرائز اپلیکیشن جب بنتی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ان کی جو لائف ہے ایک تو وہ ہوتی 10 سال 15 سال ہے, پھر ان کے ڈیولپمنٹ کے جو ٹینیور ہے وہ بھی 2 سال 1.5 سال کا تقریباً 3 سال کا ہوتا ہے. ایکسپوجر بڑا زبردست نہیں ہو جاتا ایک ڈیولپر کا؟ جی ایسا ایک ہی ہی پلیٹ فارم میں رہ کر کے, لیکن اتنا کچھ وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر جو اصل جو میں نے چیز نوٹس کی وہ یہ ہے قاسم بھائی کہ آپ ایک دفعہ اگر کمپنی میں چلے گئے, آپ پروڈکٹ پہ آپ نے 6-8 مہینے لگا دی, کمپنی کبھی نہیں چاہتی کہ آپ اس کو نکالو اور نئے بندے کو لا کے لگاؤ, کیونکہ وہی پرابلم کہ انہیں ڈومین سکھانی ہے, ڈومین سکھانے کے بعد انہیں ساری اس کی بتانی ہے XYZ, تو وہ رکھ لیتے ہیں. اور ہمارے زیادہ تر پروجیکٹس ہوتے ہیں گلف کنٹریز کے, UK کے, US کے, آسٹریلیا کے, کینیڈا کے اور چائنا کے سو ہمارے پاس آتے نہیں, لیکن یہ ڈاٹ نیٹ یوز ادھر زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اور انٹرپرائز آنے والے کو یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا کام کر کے اگر نہیں لگے گا مارکیٹ میں. صحیح سے. اچھا, فری لانسنگ میں بھی اگر دیکھیں تو بہت کم ہے ڈاٹ نیٹ کا, کیا وجہ ہے اس میں جو میں نے نوٹس کیا, میں نے خود کوشش بھی کی, میں نے ٹرائی کی, اس میں نے جو چیزیں دیکھی کہ یہ لارج اسکیل اپلیکیشن ہوتی ہیں, کمپنی رسک نہیں لیتی کہ ایک بندہ جو ہائر ہوتے ہیں لوگ, میرے کچھ جاننے والے ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر کمپنیز کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہائر, مطلب یہ ایسے لوگ جن کا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارے ساتھ, انہیں ہائر نہ کریں. ہاں کمپنیز کو وہ ضرور ہائر کر لیتے ہیں جو ایز اے ایجنسی رجسٹر اپ ورک پہ ہوتے ہیں یا لوگ ان سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں, وہ ہائر ہو جاتے ہیں. صحیح. چلیں 40 منٹس ہونے والے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے یہاں تک ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا. ایک لاسٹ میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ تو اوبویسلی اب آپ اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں, ڈاٹ نیٹ آپ سیکھ رہے ہیں, اور مزید آپ نے بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتائی. اس کا آنے والے ٹائم میں مزید اور لوگوں کو کیا فیوچر کے اندر بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ AI جس طرح سے مشین لرننگ میں آپ سمجھتے ہیں کیا ڈاٹ نیٹ کے اندر بھی اس کا کام ہوگا مزید؟ ڈاٹ نیٹ میں ابھی بھی ہو رہا ہے, آپ کو اویلیبل ہے, آن لائن پیکیجز اویلیبل ہیں, لائبریریز اویلیبل ہیں. آپ ڈیٹا سائنس کا کام C# سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی صحیح. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاٹ نیٹ یہ کیا وجہ ہے کہ پائتھون کو اتنا زیادہ بوم کر دیا گیا ہے کہ اس میں یہ کہ اس کی کمیونٹی بہت بڑی ہوگی اور وہ مارکیٹ بھی اس طرح سے ہو گئی, یا یہ کہہ لیں کہ وہ پائنیئر ہو گئی اس فیلڈ میں تھوڑا سا, اور ڈاٹ نیٹ تھوڑا سا اس میں بعد جمپ ان کے, لیکن اب اس نے سب کچھ آپ کو فیسلٹی دی ہوئی ہے, انہیں ڈیٹا اسٹوڈیو ٹائپ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا لاگ فور کاسٹنگ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور ود ان نو ٹائم. ڈاٹ نیٹ ڈیولپر کے لیے آسانی ہے کہ اسے پلیٹ فارم شفٹ نہیں کرنا پڑتا, اور وہ آسانی کے ساتھ اسے اڈاپٹ کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ فریش گریجویٹس ہیں ان کے لیے یہ کہ کوئی لینگویج بری نہیں ہوتی, کوئی اچھی نہیں ہوتی, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کو کس ضرورت کے لیے چاہیے, آپ پرابلم سالو کریں. بالکل صحیح بات آپ نے کی. کوئی پروگرامنگ بری نہیں ہوتی اور کوئی پروگرامنگ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے, پروجیکٹ کا نیچر کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت زبردست انفارمیشن ہمیں دی. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے, مزید آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تک اس کو دیکھا اور اس کو سراہا. اگر آپ مزید کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کامنٹ میں ضرور ہم سے پوچھیے گا, ہم آپ کو ضرور اس کا رپلائی دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.